حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کے دیس بھکی شریف میں مسجد جلالی رضوی میں ایصال ثواب کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ مہینہ جس طرح کے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے معجزہ معراج کے تذکرہ سے منور و معطر ہوتا ہے، ایسے ہی تاجدار حلتا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر نفوس قدسیہ کے تذکرہ اور ایصال ثواب کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ ان تمام نفوس قدسیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ معجزہ معراج کے صدقے اس امت کو عروج عطا فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہیں امت مسلمہ مظلوم و مجبور ہے، رب ذوالجلال اس معجزہ کی برکت سے امت کو ایک نئی اٹھان عطا فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس اس مسجد کے ایک نمازی الحاج محمد بہادر خان رحمہ اللہ تعالی کے پہلے سالانہ ختم مبارک کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مسجد کے جتنے نمازی بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اس مسجد کے بانیان اور بالخصوص حضرت مولانا محمد عبد الباری بنگالی قدس سر العزیز کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور محترم محمد بہادر خان کو خالق کائنات جل جلالہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے سیئات سے درگزر فرمائے۔ اس مسجد میں انہوں نے سال ہا سال نمازیں پڑھی اور کئی بار رمضان المبارک میں اعتکاف بھی کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی گواہی ان کے ایمان پر قبول فرمائے اور ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے۔ قبلہ والد گرامی رونق افروز ہیں، ان کے زیر سایہ آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ برادر اکبر الحاج محمد آسن جلالی صاحب کی نگرانی میں اور دیگر ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقامی اراکین ہیں اور بالخصوص ضلع منڈی بہاؤالدین کے جو امیر ہیں چودھری نصر اللہ وڑائچ، سب کی کاوشوں سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قرب و جوار سے، دور دراز سے آپ حضرات جتنے بھی رونق افروز ہوئے، اللہ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں کافی علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ سب کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کانفرنس کے موقع پر ایک نہایت ضروری سبق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کی عملی زندگی میں روزانہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور جس کے لحاظ سے ہمارا دونوں جہانوں میں فائدہ ہے، آپ نے جو دن کے ٹائم یہ اس محفل کے لیے وقت نکالا، تو اگر آپ توجہ سے سنیں گے اور سن کے پھر عمل کریں گے
تو یقیناً یہ چند گھڑیاں قیامت کے دن بہت بڑے نیک عمل کا باعث بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اپنے حقوق کا جہاں تذکرہ کیا ہے، وہاں مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے، اور حقوق العباد میں والدین کے جو حقوق ہیں سر فہرست نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقربین کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اولادیں اپنے والدین کے حقوق کو ان کی زندگی میں بھی پیش نظر رکھیں اور بعد از وصال بھی ان کی زندگی کے یعنی ظاہری حیات کے گزر جانے کے بعد بھی جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ ان حقوق میں سے ایک بڑا حق ایصال ثواب ہے، جس طرح کہ محترم بہادر خان صاحب کی اولاد کی طرف سے آج یہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ زندگی کے اور بعد از وصال کے جو جمی حقوق ہیں، اگرچہ اس لحاظ سے ہم نے کافی کانفرنسیں یہاں منعقد کی ہیں، اپنی والدہ محترمہ کے ختم چہلم شریف کے موقع پر، کول شریف کے موقع پر، اور جو سالانہ کانفرنسیں ہیں مختلف مضامین اس سلسلہ میں بیان ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی نہایت اہم سبق ہے جسے سب نے اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقوق کا ذکر کیا جو بعد از وصال بھی باقی رہتے ہیں، فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، کہ والدین کی نماز جنازہ میں جب وہ وقت آئے شرکت کرنا یہ اولاد پر اللہ کی طرف سے لازم کیا گیا ایک حق ہے، اور ہمیشہ ان کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ جنازہ تو ایک بار ہوتا ہے، لیکن استغفار والدین کے لیے وہ ایک بندہ سال کے ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن کی ہر گھڑی میں، یعنی جو بھی دعا کے اوقات ہیں ان میں حکم ہے کہ وہ یاد رکھے والدین کو اور ان کے لیے دعا مانگتا رہے۔ اس کے پھر بڑے ثمرات بیان کیے گئے اور اس کے بڑے فوائد بیان کیے گئے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دیگر فوائد بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ میرے حکم پر میری امت میں یہ کام رائج ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از وصال کے حقوق میں یہ بھی بیان فرمایا اکرام و صدیقہما، کہ والدین کے جو تعلق والے ہیں، دوست ہیں، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، والد کے جو دوست ہیں، ان کی عزت کرنا اور ان کا احترام بجا لانا، یہ بھی وہ حق ہے جو بعد از وصال باقی رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے قبر والے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ جانے والے کے تعلق والوں کا بھی جانے والے کی اولاد احترام کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے۔ انفاذ و وعدہما، اور ان کا کیا ہوا وعدہ نبھانا، یہ بھی اولاد پر حق ہے والدین کا کہ اس وعدے کے یہ وارث بنے اور اس وعدے کو مکمل کرنے کے لحاظ سے اپنی پوری کوشش کریں۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، والدین کی وجہ سے جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو برقرار رکھنا، صلہ رحمی کرنا اور اس میں انقطاع نہ آنے دینا، اسے معطل نہ ہونے دینا، یہ بھی حق ہے والدین کا کہ اولاد بعد میں اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، یا جتنا ہے وہ تو بند نہ ہو، اور اکثر لوگ پھر دم درود کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، بزرگ شخصیات سے رابطہ کرتے ہیں کہ میرا رزق بند ہو گیا ہے، بندش ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں،
اور پھر اسی کے اندر ہی کچھ جاہل عاملوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں اور آگے پھر مزید جو غیر شرعی کام ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں ایک انسان کو ایسی صورتحال میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے کاموں میں کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں صدیوں پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ جب وہ کام کوئی بندہ کرے تو اس کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر اپنے لیے آسانی تلاش کرنی چاہیے اور ہر رکاوٹ دور کرنی چاہیے۔ تو یہ حدیث شریف جو امام طبرانی نے روایت کی ہے، اور ایسے ہی اس حدیث شریف کو مسند فردوس میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا جس وقت کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دے تو اللہ اس کے رزق کو بند کر دیتا ہے۔ اب یہ سرکار کا فرمان ہے اور ہمارے فائدے کے لیے کتنا واضح سرکار کو یہ امت کی فکر ہے کہ میری امت خوشحال رہے۔ اب سرکار تو ہمارا بندوبست کر کے گئے ہیں، اگر ہم یہ حدیث سنتے ہی نہیں یا ہمارے علماء ہمیں سناتے ہی نہیں یا ہم سن کے پھر اس کو بھول جاتے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے مسائل حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سرکار تو مطلع کر کے گئے کہ جس وقت تمہیں ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا تم دعا مانگ رہے ہو اپنے والدین کے لیے یا دعا تم نے ترک کر دی ہے۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ ان کا وصال ہو چکا ہو تو پھر ہی دعا کی جا سکتی ہے، وہ زندہ ہوں والدین پھر بھی دعا کی جائے، بعد از وصال بھی دعا کی جائے۔ زندگی میں زندگی کے لحاظ سے دعاؤں کی ضرورت ہے اور گناہوں کی بخشش کی تو ہر وقت ہی دعا کی جا سکتی ہے، خواہ زندگی ہو ظاہری حیات کی یا بعد از وصال کی صورتحال ہو۔ تو ہمیں اپنے احوال کو دیکھتے ہوئے جب یہ جادو ٹونے والے لوگ ہیں ان کی طرف جانے کی بجائے ہرگز خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے اگر کوئی اس سلسلہ میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے دروازوں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کا آپس میں بڑا تعلق بتایا ہے کہ جس وقت ایک بندہ والدین سے حسن سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو رزق کا اضافہ تو ہر بندے کو مطلوب ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ جس میں اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، والدین بھی خوش ہوں گے اور بندے کا اپنا نامہ اعمال نیکیوں کا وہ بھی بھرے گا، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس رزق میں اضافے کے لحاظ سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ رزق کا اضافہ کئی وجوہ سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ رزق حصی طور پر گننے میں یا دیکھنے میں بڑھ جاتا ہے کہ اس کی رقم پیسے مال میں ظاہری طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا رزق میں اضافہ یہ ہے کہ رزق جتنا بھی ہو اس میں برکت آ جاتی ہے، یعنی جہاں دوسرے لوگوں کا لاکھ کام کرتا ہے وہاں اس کا 1000 بھی کام کر جاتا ہے، یعنی اس وجہ سے بھی برکت آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ صرف وہ گنتی کی برکت پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو یہ کرتا ہوں اور پھر بھی رزق میں اضافہ نہیں ہوا، یعنی رزق میں اضافہ نحوست کے خاتمے سے بھی ہوتا ہے، نحوست کے ہٹ جانے سے بھی ہوتا ہے، مصیبتوں کے دفع ہو جانے سے بھی ہوتا ہے، مشکلات کے حل ہو جانے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی چابی ہے ایک مومن کے پاس، اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں۔ دعا مانگنے والا بھی مومن ہو اور اس کے والدین بھی مومن ہو تو پھر اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت رکھی ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا فائدہ اس کو ہوگا کہ جس وقت وہ دعا مانگے گا دروازے کھلے رہیں گے۔ اپنے والدین کے لیے جب دعا مانگنا بھول جائے گا، چھوڑ دے گا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ رزق کے دروازے معاذ اللہ بند ہو جائیں گے یا اس میں کمی آئے گی، تنگی آ جائے گی، گھٹن ہوگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر
ایصال ثواب کا عقیدہ رکھنے والی اولاد، اور پھر وہ کرنے والی۔ ایک فرقہ تو وہ ہے نا کہ جن کے نزدیک بس وہ جس طرح کے مقولہ بولتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مگر اہل سنت جو یقین رکھتے ہیں اس پر، اس حدیث کی روشنی میں، اگرچہ حدیث کسی نے آج پہلی بار سنی ہو، مگر ہمارے بزرگوں کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسا مسلک پکوا دیا ہے، ہماری ماؤں کی گود میں ہمیں دودھ کے اندر یہ مسلک پڑھا دیا گیا ہے، تو اس پر عمل آگے ضروری ہے۔ اعتقاد رکھتے ہوئے جب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور یہ دعا بندہ اکیلا بیٹھ بھی کر سکتا ہے دن رات میں جب بھی، اور نماز کی شکل میں بھی جب وہ آخری دعا پڑھتا ہے اس کے اندر بھی اہتمام ہوتا ہے، تو بہرحال دعا کا اہتمام جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اجتماعی دعا کے پھر مزید فوائد ہیں، جس طرح کہ آج بہادر خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ان کے لیے اس اجتماعی دعا کا اہتمام کر رہی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے معاملہ کو بہت ہی تاکید سے بیان کیا، جسے آج بہت نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ اب یہ حدیث آپ نے سنی، اگر آخرت کی فکر ہے بندے کو پھر بھی وہ دعا کرے، اور اگر کسی کو اتنا ادھر خیال نہیں لیکن اپنی بھوک کا زیادہ ڈر ہے، تو پھر بھی وہ اس چیز کو سوچے کہ یہ دعا کس قدر ضروری ہے۔ دوسرا، ایک حدیث شریف مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضیہ شریف کی 24ویں جلد میں اس کو ذکر کیا، اور وہ مستدرک للحاکم کی حدیث شریف ہے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، کل الذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ، کہ معاذ اللہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اسے اسی وقت عذاب دے، یا عذاب اسے نہ دے اور عذاب کو مؤخر کرتا جائے زندگی کے آخر تک، یا پھر اس وقت بھی نہ دے اور قیامت کے دن دے، یا قیامت کے دن بھی رب جو چاہے شرک کے علاوہ معاملات وہ بخش سکتا ہے، بخش دے۔ مگر برے کاموں میں سے ایک کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا، پھر اس پر پکڑ رب فوری طور پہ کرتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں اس گناہ کا عذاب قیامت تک لٹکایا نہیں جاتا، قیامت کو جو ہوگا وہ اور ہوگا، فوراً اس پہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس پہ اللہ کی طرف سے گرفت جلدی ہوتی ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ وہ کیا گناہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ والدین کی نافرمانی ہے، کہ والدین کی نافرمانی پر بندے کے مرنے سے پہلے پہلے مواخذہ ضرور ہوتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے تک تو مؤخر ہو سکتا ہے اسی دن مواخذہ ہو جائے، اسی سال ہو جائے، لیکن یوں نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں نہ ہو اور قیامت تک معاملہ چلا جائے۔ مرنے سے پہلے ضرور اس بندے کو جو اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، باقی سب مقامات پر باغ ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے جرم کیے، اور اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مگر والدین کی نافرمانی والا جرم ایسا جرم ہے کہ اس کو سب سے جدا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کل الذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ، ہر گناہ، یعنی وہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ ضرور مؤخر ہی کرے، یعنی وہاں پالیسی عام ہے، اللہ چاہے تو مؤخر کرے چاہے تو مؤخر نہ کرے، وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مؤخر کر دے، مگر الا عقوق الوالدین، فرمایا سوائے اس جرم کے جو والدین کی نافرمانی کا جرم ہے۔ یہ کیسا ہے؟ فرمایا فإن اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، کہ جب یہ جرم ہوتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس جرم کے لحاظ سے مرنے سے پہلے اس بندے کو عذاب دے دیتا ہے، یعنی دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے دے یا قیامت تک مؤخر ہو جائے۔ اس صورتحال میں
کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے اس سلسلے میں جو اللہ کی پکڑ ہے مرنے سے پہلے وہ ضرور آ کے رہے گی کسی نہ کسی صورت میں۔ اگر اس بندے نے اپنے والدین کو راضی نہیں کیا، اپنے والدین کی ناراضگی ختم نہیں کی، تو یہ سارے گناہوں میں سے اتنا بدترین گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی کے بارے میں پکڑ تو رب چاہے تو اسی وقت کرے، زندگی ختم ہونے سے پہلے کرے یا قیامت کے دن مؤخر کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ والدین کی نافرمانی والا جو جرم ہے یہ گناہ موت سے پہلے اس پر اللہ عذاب دے گا اس بندے کو، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی اس ناراضگی کو ختم کرے یا پھر عذاب لینے کے لیے معاذ اللہ وہ تیار ہو جائے۔ اس سلسلہ میں پھر بندے کی آزمائش والدین کی زندگی کے لحاظ سے ایک طرف تو وہ والدین کا پاس ہونا ایک سعادت اتنی بڑی ہے کہ یہ اپنے والدین کو پیار سے دیکھے تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملے، اور یہ پھر وہی حج کا ثواب دن میں بار بار لے سکتا ہے کہ جس کے والدین زندہ ہوں، تو زندگی ان کی کتنی بڑی انسان کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر وہ حدیث شریف کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کس قدر بد نصیب ہے کہ جو رمضان کا مہینہ تو پائے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اور وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جو والدین کو تو پائے، یعنی اپنے بڑے ہونے کی حالت میں والدین کا سایہ تو پائے مگر ان کی خدمت کر کے گناہ نہ بخشوا لے، تو پتہ چلا کہ والدین کا سایہ بھی انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کی خدمت سے گناہ بخشے جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف آزمائش بھی ہے کہ انہی والدین کی نافرمانی جب کرے گا تو پھر ایسا جرم ہوگا کہ اس کا عذاب مرنے سے پہلے ضرور ملے گا اس بندے کو۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما ہما جنتک و ناروک، تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ تو نے حسن سلوک رکھا اور حسن سلوک کیا اور جو قرآن و سنت میں ان کے حقوق ہیں وہ بجا لایا تو مفت میں تجھے گھر بیٹھے والدین بھی خوش ہوں گے، تجھے جنت بھی مل جائے گی، کہ گھر کے اندر ہی جنت کا بندوبست ہے، گھر کے اندر ہی جنت کا سامان ہے۔ اور دوسری طرف اگر تم نے قرآن و سنت کے جو احکام کی روشنی میں حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے تو پھر وہی والدین معاذ اللہ انسان کی دوزخ کا باعث بن جائیں گے اور اس کے جہنم جانے کا سبب بن جائیں گے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر یہ جو ہمارے لیے ہدایات ہیں، آج ہم حکومت کی طرف سے دی ہوئی ہدایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اتنی تاریخ تک یہ کر لو ورنہ یہ ہو جائے گا، تو سارے بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو جو ہدایات ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اور ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں، تو اور ہمیں آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے یہ دو حدیثیں جو بلکہ 3 میں نے آغاز میں بیان کی، ان کو پیش نظر رکھ کے اگلی گفتگو کو بھی آپ نے سننا ہے، اور یہ صرف ایک وقت پاس کرنے کے لیے نہیں کہ ایک جلسہ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے تاکہ سب مل کے بیٹھے رہیں، وہ بیٹھنے کی نیت کا ثواب علیحدہ ہے، لیکن یہ جو ہم پہ فرض ہے علماء پر کہ علماء یہ قوم کو بتائیں کہ یہ دین کے رازدار ہیں، اگر یہ نہیں بتائیں گے تو ان پر گرفت ہوگی قیامت کے دن کہ تمہیں پتہ بھی تھا کہ لوگ اس طرح والدین کی نافرمانی کر کے گر رہے ہیں جہنم کے اندر اور تم دیکھ بھی رہے تھے اور تم نے بتایا نہیں، تو پھر مواخذہ ہوگا۔ اور اگر بتانے والے بتاتے ہیں اور سننے والے صرف کانوں کی لذت لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور چادر جھاڑ کے باہر نکل جاتے ہیں تو ان سے بھی مواخذہ ہوگا۔ اور ویسے بھی مواخذہ ہے ہر مومن سے کہ اگر علماء نہیں سناتے تو وہ کم از کم اپنے گھر کی چار دیواری کے حقوق تو اسلام سے پوچھیں، یعنی والدین سے پوچھیں کہ ایک گھرانے میں
اسلام کی کیا تعلیمات ہیں کہ ہم کیسے زندگی بسر کریں، تو عوام کو ویسے بھی اس سلسلہ میں تشویش ہونی چاہیے کہ ہمیں ہدایات دی جائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کس طرح زندہ رہنا ہے، ہم نے اپنا بچپن، جوانی، بڑھاپا، شادی سے پہلے، شادی کے بعد کے حالات، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یہ ہر بندے کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ اور اتنا علم جاننا یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یعنی باقی مکمل عالم دین بننا تو فرض کفایہ ہے، مگر یہ جو ضروریات دین ہیں، یہ پڑھنا، پڑھانا اور سیکھنا اور جاننا اور اس پہ عمل کرنا، یہ تو نماز کی طرح فرض ہے۔ تو اگر ویسے نہیں بھی پتا چل سکا کسی کو اور جب بتایا جا رہا ہے تو اب تو اس پر بہت جلد عمل ہونا چاہیے تاکہ ایک بڑا فائدہ ہم سب کو حاصل ہو سکے، اور یہ بھی پھر مرحوم کے نامہ اعمال میں بھی ثواب جائے گا کہ جب ان کے ایصال ثواب کی محفل میں یہ بیان کیا گیا تو اس بنیاد پر باعث تو ان کے ایصال ثواب کا پروگرام بنا جس کے ذریعے سے سب اکٹھے ہوئے اور پھر یہ باتیں بیان کی گئیں، یقیناً انہیں بھی اس کا ثواب جیسے ویسے جو لنگر ہے اس کا ثواب ہوگا تو اس علمی اور روحانی لنگر کا بھی ثواب ہوگا۔ تو سارے حضرات ہم سب کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ محض سننے سنانے تک نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر جنت آسان کتنی ہے کہ گھر کے اندر ہی گھر والے جو ان کے حقوق ادا کرنے سے اب جس کو ہر نظر پر حج کا ثواب مل رہا ہے کہ والدین کو وہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے یا والدین اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ پھر والدین کو جب بیٹے کو دیکھ کے وہ خوش ہوں تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ بس مختصر بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں یہ فرمان بھی ہے، اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نفلی صدقہ کر رہا ہو، یعنی کسی موقع پہ اس نے کوئی دیگ پکا دی ہے، کوئی جانور ذبح کیا ہے کہ لوگوں میں وہ تقسیم کر دے، نفلی صدقہ، تو یہ بھی سنی نظریے کی حمایت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرتے وقت نیت کرے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں۔ فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، اب یہ فائدہ ہے اسلامی معلومات ہونے کا، یعنی ایک بندہ اس کو اس حدیث کا پتہ نہیں ہے تو اب صرف اس کو ہی ثواب ملے گا ایک اس کی طرف سے صدقے کا، مثلا اس نے 100 روپیہ دیا ہے تو 100 کا ہی اسے ثواب ہوگا، لیکن جب وہ اپنے والدین کی نیت سے کرے گا کہ یہ میرے والدین کی طرف سے مسجد کے لیے ہے، بشرطے کہ نیت دکھلاوے کی نہ ہو، تو پھر 100 کا اسے ثواب ملے گا، 100 کا اس کے ابا جی کو ملے گا، 100 کا اس کی والدہ محترمہ کو ملے گا۔ اب یہ دین کے علم کا فائدہ ہے کہ چاہے تو بندہ 100 کا 100 لے، چاہے کہ بندہ پھر 100 کا 300 لے۔ تو یہ ہمیں شریعت بتا رہی ہے کہ جب بھی وہ صدقہ کرے تو وہ اسے اپنے والدین سے کرے گا تو خود بھی محروم نہیں رہے گا، یعنی اسے بھی اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب ہوگا اور ساتھ اس کے والدین جو ہیں ان کی طرف سے بھی ساتھ ثواب لکھا جائے گا، اور یہی ہوتا ہے ایصال ثواب۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کس طرح بھلا ہو جاتا ہے، کیا شریعت میں کوئی دلیل ہے کہ کام تم نے کیا فائدہ ان کو ہو جائے؟ تو یہ سرکار کی حدیث بتا رہی ہے کہ کام تم کرو گے فائدہ تمہارے والدین کو بھی ہو جائے گا، بلکہ حکم دیا کہ ان کی طرف سے کرو۔ جب تم صدقہ کرو، اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا، جو واجب فرض ہے وہ تو ویسے بندے پہ خود واجب فرض ہے، لیکن جو نفلی ہے فرمایا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، وہ صدقہ اپنے والدین کی طرف سے کرے۔ یہ طرف سے کرنا معاشرے میں سنی ہونا کہلاتا ہے۔ فَاجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ فَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرُهَا، جو صدقہ کیا اس کا ثواب
दोनों के लिए होगा, वालिदैन के लिए। तो खुद कहा गया, सरकार फरमाते हैं वला यनकुसु मिन अजरिही शैआ, उसके अजर से जर्रा भर भी कम नहीं होगा। यानी जितना उसे मिलेगा वो तो एक जर्रा भी कम नहीं होगा। शैआ यानी शै के लिहाज से तमीज की बुनियाद पे मंसूब है, और उधर दूसरी तरफ जो है वो पूरे का पूरा वालिदैन को भी मिल जाएगा। तो ये कितना बंदा अपने आप से नाराज है जो ऐसी नियत नहीं करता, कि कौन नहीं चाहता कि उसके वालिदैन को फायदा हो और उसे भी फायदा हो और कमी इतनी भी ना हो। तो फिर ये तभी हो सकता है जब वो बंदा मसलक में सुन्नी हो, तो फिर अहले सुन्नत होने के लिहाज से वो अपना भी भला सोच रहा है, अपने वालिदैन का भी, कि जिस वक्त वो उनकी तरफ से कर रहा है। और ये तबरानी मोजमे औस्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल अहले सुन्नत ही कर सकते हैं। बाकी तो जिस तरह मशहूर है, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, कि कोई हो ही नहीं सकता, कुछ फायदा ही नहीं है, कोई पहुंच नहीं सकता, दूसरे के अमल का किसी को क्या फायदा हो सकता है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसमें वाज़ेह कर दिया है कि यकीन रखो कि फायदा पहुंचेगा उनकी कब्रों के अंदर, और तुम्हें जो रब ने देना है इसमें भी किसी तरह की कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। तो ये हदीस भी ज़हन में रखनी है, और इस लिहाज से भी वालिदैन का जो हुस्न सुलूक है उसको पेश नजर रखना है कि जब भी नफली सदका करें, नफली सदका में वो करते वक्त अपने वालिदैन की नीयत से करें, उनकी तरफ से करें, खा वो जिंदा है खा वो दुनिया से चले गए हैं। दोनों सूरतों में ये होगा कि उन्हें भी पूरा सवाब मिल जाएगा और तुम्हें भी पूरा सवाब मिल जाएगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में ये भी इरशाद फरमाया है, मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदहुमा फी कुल्ले यौम जुमा मर्रतन गफरल्लाहु लहू व कतबा बर्रा, कि जिस बंदे ने अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की हर जुमे को एक बार, ज़ारा कब्र अबवैहि, वालिदैन की, अगर उसके वालिदैन दोनों जा चुके हैं, यानी जिंदा हैं, तो फिर देखने से हज का सवाब मिल रहा है। जा चुके हैं दोनों, फरमाया औ अहदहुमा, या दोनों में से एक, उनकी कब्र की जब कोई बच्चा जुमे के दिन जियारत करता है, गफरल्लाहु लहू, इस जियारत करने वाले के गुनाह रब बख्श देता है। अब यहां से ये भी देखना चाहिए, लोग कहते हैं कब्रों वाले देते कुछ नहीं, और ये कब्र की जियारत की वजह से गुनाह झड़ रहे हैं, और गुनाहों का बोझ हल्का होना ये कितना बड़ा फायदा है। और ये जो फायदा हासिल हुआ है वो कब्र